أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ عشرہ ذی الحج کے متعلق کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھی کہ اس کے فضائل و مناقب ہمارے سامنے آئے تھے. ایک جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کا بھی تذکرہ ہوا تھا کہ جس کے اندر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کا ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر کا ثواب رکھتا ہے، اور عرفے کا روزہ پچھلے اور اگلے سال کا یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اس عشرے کی راتیں لیلۃ القدر کے برابر اجر و ثواب رکھتی ہے. ان چیزوں کا تذکرہ آیا تھا. اور گزشتہ ایک بات چھوٹ گئی تھی جو غالباً مغربی عصر کی نماز میں امام صاحب بول دیے کہ ناخن وغیرہ کے سلسلے میں. ایک بات اور چھوٹ گئی تھی، وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی روزہ نہ رکھ سکتا ہو، راتوں کی عبادت نہ کر سکتا ہو، تو اس کے لیے یہ ہے حل کہ وہ دن میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، اور رات کی جو عبادت ہے اگر وہ اجر پانا چاہتا ہے تو کم از کم درجے میں اس شخص کو چاہیے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کو اس برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اور دوسری چیز یہ کہ آئندہ جمعہ 9 ذی الحج ہے. 9 ذی الحج سے ایام تشریق شروع ہوتے ہیں جو ہر نماز کے بعد جو ہے پڑھے جاتے ہیں. 9 ذی الحج سے 13 ذی الحج اس کے دن ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس سلسلے میں چند مسائل ہیں جو آپ کے سامنے میں ایک ایک کر کے رکھتا ہوں، کیونکہ آئندہ جمعہ تو جو نا فجر گزر جائے گی اور شروع ہو جائے گا، اس لیے یہ مسائل ذہن میں رکھیے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ ضروری نہیں ہے. پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن واجب صرف 1 مرتبہ ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ تکبیر تشریق مرد، عورت، مقیم، مسافر ہر کسی پر فرض ہے، وہ واجب ہے، چاہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو یا تنہا نماز پڑھ رہا ہو، دونوں کے لیے واجب ہے. مرد کے لیے قدر بلند یعنی تھوڑا بلند آواز سے کہنا ہے، اور عورت کے لیے قدر آہستہ یعنی تھوڑا آہستہ آواز سے کہنا چاہیے کہ اپنی آواز خود سن لے. لیکن مرد کم از کم اتنی بلند آواز سے بولے کہ وہ جو بول رہا ہے وہ بازو والا کم از کم سن لے، اتنی بلند آواز سے کہنا چاہیے. اور آہستہ پڑھنے کا یہ ہے کہ شرم محسوس کرتے ہیں، یہ انتہائی غلط ہے، بلکہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بلند آواز سے پڑھے، اس کے اندر شرم محسوس نہ کرے. اگر تکبیرات کہنا بھول گئے تو پھر مسجد سے نکل گئے یا تھوڑی دیر میں یاد آ گیا تو پھر دوبارہ تکبیرات کہہ لینی چاہیے. اور ایام تشریق میں جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں اس نماز کو اگر قضا کر رہے ہیں تو وہ قضا نماز کے بعد بھی ایام تشریق میں جو نمازیں قضا ہوئی چھوٹ گئی ان نمازوں کو جب ادا کر رہے ہوں گے تو اس وقت یہ تکبیرات کہنا چاہیے. اور آخری مسئلہ یہ ہے نماز کے لیے، نماز عید کے لیے عیدگاہ یا جہاں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائے تو بلند آواز سے تکبیر تشریق کہتے ہوئے جائے، اور عید کی نماز کے بعد بھی مسنون ہے تکبیر تشریق کہنا. یہ تکبیر تشریق کا مکمل مسئلہ ہو گیا. اب رہا مسئلہ قربانی کا. تو قربانی کے سلسلے میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے. سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ قربانی کس پر واجب ہے. ہر عاقل
بالغ، عاقل یعنی عقل مند ہونا، دیوانہ نہیں ہونا، بالغ ہونا، مطلب تو سمجھتے ہیں کہ جو ہے 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، اگر اس سے پہلے علامات ظاہر ہو جائے 14 سال جیسا کہ آج کل ہوتا ہے تو بالغ ہونا، نصاب تک پہنچنا۔ زکوٰۃ کے اور قربانی کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ اس کے لیے 1 سال کا گزرنا، آپ کے پاس مال جمع ہوا، نصاب چاندی کے اعتبار سے یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی ہونا، اور سونے کے اعتبار سے 7.5 تولے سونا ہونا۔ یہ سونا موجود ہے یا چاندی موجود ہے، یا اس کے بقدر آپ کے پاس رقم موجود ہے؟ تو زکوٰۃ کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر یہ مال سال کے شروع میں اور آخر میں یہ موجود رہنا، بیچ میں اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے، کم ہو گیا تو وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن آخر میں شروع اور سال کے شروع اور آخر میں اگر وہ رقم موجود ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن قربانی کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ قربانی کے دنوں میں یعنی 10، 11، 12 کے غروب آفتاب سے پہلے بھی اگر آپ اتنی رقم کے مالک بنتے ہیں تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے۔ اور ایک فرق زکوٰۃ کے اور اس کے مسئلے میں کہ زکوٰۃ کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ آپ حوائج اصلیہ یعنی ضروریات زندگی، چاہے آپ وہ استعمال میں ہو یا نہ ہو لیکن وہ ضروریات میں آتی ہیں وہ چیزیں، اس کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس زائد مال ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن قربانی کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے۔ قربانی کا نصاب یہ ہے کہ آپ کے اندر جو اصل ضرورت ہے، جیسے کسی کے پاس 20 جوڑے کپڑے ہیں، ضرورت کتنے جوڑوں کی ہے؟ گرمی کے شرعی اعتبار سے گرمی میں 3، سردی میں 3، 6 جوڑے، اس کے علاوہ جتنے جوڑے ہیں 14 جوڑے یہ زائد ہے۔ پھر اس کے بعد جو برتن استعمال کا ہے، عموماً ہمارے پاس گھروں میں ایسا ہوتا ہے شوکیس میں بہت سارا رکھا ہوا ہوتا ہے، یہ جو زائد چیزیں ہیں ان زائد چیزوں پر یہ جو 14 جوڑے کپڑے ہیں، وہ زائد برتن جو شوکیس میں رکھا ہوا ہے، ان تمام چیزوں کو جمع کرنے کے بعد اگر یہ رقم وہاں تک پہنچتی ہے تب بھی اس پر قربانی واجب ہے۔ ایک چیز یہ، اس کے بعد دوسری چیز، یہ لاک ڈاؤن کے بعد ایسا جو ہے نا کاروباریوں کا ایسا حال ہو گیا کہ پارٹیوں کے پاس، گاہکوں کے پاس پیمنٹ رکا ہوا ہے، ایسے حالات ہے کہ قربانی کرنے کے کوئی آثار ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اب ایسا شخص کیا کرے؟ ایسے شخص کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ حتی الامکان کوشش کرے ایک جانور مکمل کرنے کی، نہیں کر سک رہا ہے تو کم از کم بڑے جانور میں حصہ لے لے، لیکن اس کے اوپر سے قربانی ساقط نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کے پاس نصاب کے بقدر مقدار مال موجود ہے، اسی لیے اس پر قربانی واجب ہے، وہ کہیں سے انتظام کر کے قربانی کر لینا چاہیے۔ یہ بہانہ لے کر کے جو ہے پیمنٹ پھنسا ہوا ہے آئے گا تو صدقہ کر لیں گے، یہ نہیں، بلکہ اس پر قربانی واجب ہے اور اس کو قربانی کرنا ضروری ہے۔ یہ ہو گیا۔ دوسری چیز، تیسری چیز یہ ہے کہ ایک ماحول یہ بن رہا ہے، عموماً جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں کہ بھئی جانور کا خون کیوں بہاتے، کیوں اس کو تکلیف دیتے، یہ سب چیزیں لادین طبقے کی طرف سے یہ بہت اٹھتی ہے۔ دیکھیے جانور کو اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہے اس میں سب سے معزز جو بنایا ہے وہ انسان کو بنایا ہے، اور یہ سارے چیزیں سورج، چاند، سب انسان کے لیے بنائے گئے، انسان کے استعمال کے لیے بنائے گئے۔ جانور کا جو گوشت ہے اس کے لیے حلال بنایا گیا، اس کو کھانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ عام وقتوں میں تو کوئی یہ مسئلہ اٹھتا نہیں ہے، جب قربانی کا مسئلہ آتا ہے تو یہ سب واہیات اٹھتے ہیں، تو اسی لیے یہ ذہن سے ہٹا لے کہ جو ہے ایسا کر لیں گے یا ویسا کر لیں گے، صدقہ کر لیں گے۔ بالکل آپ کا صدقہ ایام یہ قربانی کے دنوں سے پہلے اگر آپ صدقہ دیں گے تو آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی، بلکہ آپ پر قربانی واجب ہے، نہ کرنے کی صورت میں آپ گنہگار ہوں گے۔ اس لیے ان چیزوں کا لحاظ رکھیں۔ اچھا، اب قربانی واجب ہے یا نہیں اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ شریعت کے اندر کہیں پر بھی کسی بھی کوئی چیز بتائی گئی اور اس کے بعد اگر اس کے نہ کرنے پر اگر وعید بتائی جائے تو سمجھ جایا جائے کہ یہ چیز واجب ہے،
جیسا کہ قربانی کے مسئلے کے اندر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کا نصاب کا مالک ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرتا ہو تو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، یہ اس کے لیے وعید ہے۔ اسی لیے حتی الامکان قربانی کرنے کی کوشش کیا جائے۔ اور جو شخص قربانی کرتا ہے اس کو چاہیے، اس کے اندر دو مسئلے ہیں کہ آپ قربانی کا جانور لے رہے ہیں، بڑی رقم کا آپ ایک جانور لے لیں یا اس بڑی رقم سے کئی جانور لے لیں، کیا کریں؟ ہمارے علاقوں میں بر صغیر کے اندر تو یہی بہتر ہے کہ آپ اس بڑی رقم سے ایک بڑا جانور لینے کے بجائے اس بڑی رقم سے کئی جانور لے لیا جائے، لے کر اس کو قربانی کے لیے استعمال کیا جائے۔ ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آج کل بہت چل رہا ہے کہ پہلے جو گھر کا بڑا ہے اس کے نام سے پہلے قربانی کی جائے، تب صاحب نصاب والا قربانی کرے۔ اس سلسلے میں مسئلہ ذہن میں رکھ لے، بڑا چھوٹا سب بات کی بات ہے، جو مالک ہے، اگر بچہ مالک ہے تو بچہ پہلے دے، بچے سے مراد بالغ۔ اگر والد، جیسے مثال کے طور پہ والد اگر مالک ہے تو والد پہلے قربانی دے لے، دادا ہے نہیں ہے، وہ دادا ہے تو دادا کی دی جائے، اگر دادا اس کے مالک نہیں ہے تو پہلے جو ہے والد دے لے، نہیں پہلے دادا کی اس کے بعد پھر والد کی، پھر ایسا نہیں، جو مالک ہے وہ قربانی دے، بڑے چھوٹے ویسا نہیں ہے۔ بلکہ اور یہ کہ ایک جانور جو ہے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے گا، فرد کی طرف سے ہوگا یا گھر کی طرف سے، یہ بھی بہت چل رہا ہے اس وقت، یہ بھی ذہن میں رکھ لے۔ اگر میری نماز میرے والد پڑھ رہے ہیں تو کیا میری طرف سے ہو جائے گی؟ اسی لیے جس کی قربانی اسی کو کرنی پڑتی ہے، ایک جانور کافی نہیں ہوتا۔ ہاں 7 افراد ہے اس وقت ایک جانور یعنی گائے اس وقت کافی ہوگی، لیکن جو ہے ایک بکرا جو ہے کافی نہیں ہوگا۔ اسی لیے ان مسئلوں کو ذہن میں رکھے، اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی چھوٹی موٹی بات اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو سوشل میڈیا سے اس مسئلے کو حل کرنے کے بجائے علماء سے رجوع ہو کر صحیح مسئلہ علماء کے پاس آ کر حل کرے۔ اور اگر کوئی بات ہے تو انشاءاللہ آئندہ عرفے کا دن آ رہا ہے، اس سلسلے میں عرفے کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں آئیں گی، لیکن عرفے کے سلسلے میں ایک بات پھر ذہن میں اس لیے ڈال دے رہا ہوں کہ عرفے کا روزہ اہم روزہ ہے، اس کے فضائل آ چکے ہیں، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہر کسی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعائیں ہمیشہ اس وقت کریں کہ علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ اس وقت دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، ہمارے قریب میں بھی بہت بڑے بڑے علماء رخصت ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے۔ یہ علماء جب رخصت ہو جائیں گے تو پھر ہمیں علم کی صحیح معلومات دینے کے لیے کوئی نہ ہوگا، اس وقت لوگ غلط رہنمائی کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، اور یہ قرب قیامت کی علامت میں سے بھی ہے۔ اس لیے علماء کے لیے دعائیں فرمائیے، اور جو علماء رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے، ان کے لیے ایصال ثواب کیجیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔